بحیرہ تبریہ یعنی لیک ٹائبیریس کے ساحل پر صبح کی روشنی میں چند مچھیرے جال صاف کرنے اور سلیقے سے ان کی تہیں جمانے میں مصروف۔ ساری رات سطح سمندر پر ڈولتی کشتیوں میں گزارنے کے بعد تھکن کے ساتھ ان کے چہروں سے مایوسی بھی جھلک رہی ہے۔ مسیحیوں کی مقدس کتاب انجیل کے مطابق پھر ایک واقعہ ان کی مایوسی کو حیرت ناک خوشی میں بدل دیتا ہے۔ وہ کیا؟ سنیے BBC ریڈز میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ تفصیل سے پہلے اس موضوع کے انتخاب کا سبب۔ گزشتہ دنوں ایک خبر آئی کہ اسرائیل میں واقع لیک ٹائبیریس میں پانی کی سطح میں ریکارڈ کمی نے قرب قیامت یا قیامت کی علامات سے متعلق ایک پرانی بحث پھر سے چھیڑ دی ہے۔ مذکورہ جھیل کو بحیرہ تبریہ اور تبریہ جھیل بھی پکارا جاتا ہے اور اس کی سطح میں مسلسل کمی کی مختلف سائنسی توجیہات بیان کی گئی ہیں، مگر سطح آب میں کمی کا قیامت کے آنے سے کیا تعلق ہے؟ اس کے لیے پلٹتے ہیں اس واقعے کی طرف جو اس روز اس جھیل کے کنارے پریشان ماہی گیروں کے ساتھ پیش آیا تھا اور جس کا ذکر انجیل یعنی بائبل میں ملتا ہے۔ ہوا یہ کہ شکار کے لیے ساری رات پانی میں جال ڈالے رکھنے کے بعد تڑکے جب مچھیروں نے انہیں واپس کھینچا تو سارے جال خالی نکلے۔ مچھیروں کو بہت مایوسی ہوئی۔ اتنے میں پیغمبر عیسیٰ وہاں پہنچے اور ماہی گیروں سے کہا کہ اگر وہ دوبارہ سمندر میں جال ڈالیں تو مچھلیاں آ سکتی ہیں۔ کچھ تذبذب کے بعد انہوں نے جال پانی میں پھینکے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس بار ان کے جال مچھلیوں سے لدے ہوئے تھے۔ انجیل کے مطابق اس جگہ طغیانی کے بیچ پیغمبر عیسیٰ کے گزرنے کے لیے راستہ بھی بن گیا تھا۔ میٹھے پانی کے بڑے ذخائر میں سے ایک تبریہ جھیل کا ذکر دوسری مذہبی کتابوں اور روایات میں بھی ملتا ہے۔ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے اس کی خاص اہمیت ہے۔ بعض مسلمانوں کے نزدیک اس کا سوکھ جانا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہودی اس جھیل کو ایک اہم مذہبی مقام سمجھتے ہیں اور اس کے کنارے آباد شہر تبریہ دنیا کے 4 مقدس شہروں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ وہ ہر سال اس جھیل کے گرد عبادات اور مذہبی رسومات کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسیحی عموماً اسے بحر الجلیل کے نام سے جانتے ہیں اور اس کا تعلق پیغمبر عیسیٰ کے کئی معجزات سے جوڑتے ہیں، جیسا کہ ان کا پانی پر چلنا اور مچھلی کے شکار کا معجزہ۔ مذہبی لٹریچر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جھیل کو پیغمبر عیسیٰ اور ان کے حواریوں کی زندگی میں مرکزی مقام حاصل رہا ہے۔ مسلم علماء کے مطابق تبریہ جھیل کا تذکرہ احادیث کی کتاب صحیح مسلم میں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے ایک کے طور پر کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ یاجوج ماجوج اس کا پانی پی جائیں گے اور دجال کے آنے سے پہلے یہ خشک ہو چکی ہوگی۔ مسلم عقیدے کے مطابق یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوگی۔ دوسری طرف گزشتہ کئی برسوں سے ماہرین آب پانی کی کمی کے سبب اس جھیل کے سوکھ جانے کے بارے میں خبردار کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک پانی کی سطح مسلسل گرنے کی وجوہات میں عالمی حدت میں اضافہ یعنی گلوبل وارمنگ، آب و ہوا میں تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج اور انسانی سرگرمیاں ہیں، خاص طور سے اسرائیل، اردن اور فلسطین میں زراعت، آبپاشی اور پینے کے لیے پانی کا یہاں سے نکالا جانا۔ موجودہ صدی کے آغاز پر تبریہ جھیل میں پانی کی سطح نچلی ترین حد تک چلی گئی تھی۔ اگرچہ بعد میں کچھ بہتری آئی، مگر پہلے عشرے میں مجموعی لحاظ سے پانی کی سطح تقریباً 4 میٹر کم ہوئی۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق 2017 میں جھیل کا پانی گزشتہ 100 سال میں سب سے نچلی سطح تک پہنچ گیا تھا۔ اس وقت یہ جھیل سطح سمندر سے تقریباً 211 میٹر نیچے ہے، یعنی اصل سطح سے 3.4 میٹر کم، البتہ 2001 کے مقابلے میں تقریباً 3.5 میٹر بلند ہے۔ اگرچہ پانی کی سطح گری ہے، لیکن انتہائی خطرے کے نشان سے ابھی کافی بلند ہے۔ لیک ٹائبیریس شمال مشرقی اسرائیل میں مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے مغرب اور الجلیل کے مشرق میں واقع ہے۔ اس نسبت سے اسے بحر الجلیل بھی کہا جاتا ہے۔ 166 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی اس جھیل کی گہرائی 213 میٹر کے لگ بھگ ہے۔ اس کا انتظام اسرائیلی محکمہ آب کرتا ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق رومی بادشاہ ٹیبیریس سیزر نے
سن 20 عیسوی میں اس جھیل کے کنارے تبریہ شہر بسایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین کے دوران اسی جھیل کا پانی صلیبیوں پر بند کر کے فتح حاصل کی تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد فرانس اور برطانیہ نے لیک ٹائبیریس اور ارد گرد کے علاقوں کو آپس میں بانٹ لیا تھا۔ حالیہ عرصے میں شام نے بحیرہ تبریہ تک رسائی کا مطالبہ کیا تھا۔ فارن پالیسی میگزین کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت کے شامی صدر حافظ الاسد نے سن 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن کو ایک منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بحیرہ تبریہ میں تیرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔